إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی بارک وسلم. آج اس مبارک جگہ سے جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا وہ ہے گناہوں کی خطرناکی. ہماری خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے ڈریں. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے پابند بن جائیں. ایسی صورت میں رب العالمین ہمیں دنیاوی کامیابی سے نواز دے گا. رب العالمین فرماتے ہیں
ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی میں ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے ہم تو ہماری ناکامی اور نامرادی ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر دنیاوی میدان میں ہمیں سرخرو ہونا ہے، اگر کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، اگر ہر میدان کو سر کرنا ہے تو ہم کتاب و سنت پر، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر آ جائیں، اور یقیناً صرف دنیا نہیں آخرت کی کامیابی بھی ہماری قدم چومے گی، اور ہم کسی بھی میدان میں فیل نہیں ہوں گے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہے گا، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دنیاوی اور اخروی ناکامی ہے۔ اسلامی بھائیوں، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گناہوں کے نتائج، ہمارے گناہوں کی خطرناکی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل پر زنگ لگتا ہے، مورچہ لگتا ہے، اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فاذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وان زادت حتى يعلو قلبه وذلك الرين قال اللہ تبارک و تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے نتیجے میں اس کے دل پر کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے دل جو ہے دھل جاتے ہیں، اور اگر گناہ کرتا جاتا ہے تو یہ سیاہی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہی رین ہے، اور اسی کو رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں، ان کے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر۔ جس طریقے سے آپ کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے اور اس کے اوپر ایک پپلی جم جاتی ہے، اور جب اس پہ آپ دوا لگائیں گے تو دوا وہ کام نہیں کرتا اندر تک، ڈاکٹر بتاتا ہے اس کو ختم کر کے اس کے بعد اس پہ دوا لگاؤ تب جائے گا۔ اسی طریقے سے پپلی جو جم جاتی ہے، رن جو زنگ جو مورچہ ہمارے دل پہ لگ جاتا ہے، یہ مورچہ ایسے ویسے نہیں ختم ہوتا، اس کی دوا ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا اور گناہ کو چھوڑ دینا۔ اور اگر توبہ، استغفار اور گناہوں کی پاکی نہیں ہوگی تو یہ زنگ، یہ مورچہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ جب رین ہو جائے گا اور یہ ران ہو جائے گا، اور پھر یہ چھٹے گا نہیں،
جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہوگی. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اور یہی نہیں, اس کی وجہ سے جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا تو نیکیوں کی وجہ سے ہمارے چہرے پر تازگی آتی ہے, ہمارے چہرے سے پتہ چلتا ہے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب ووسعۃ فی الرزق. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کی روشنی اس کے چہرے پہ بھی دکھائی دیتی ہے, اس کی روشنی اس کے دل پر بھی دکھائی دیتی ہے, اور اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے, اس کی طاقت میں بھی کشادگی ہوتی ہے, اور لوگوں کا محبوب بندہ یہ بن جاتا ہے. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پژمردگی ہو جاتی ہے, اس کے دل پر تاریکی ہو جاتی ہے, اور اس کے رزق میں کشادگی نہیں آتی ہے, اور جسم میں طاقت نہیں ہوتا, مزمل ہوتا ہے یہ, اور لوگوں کی نظروں میں یہ محبوب بندہ نہیں ہوتا, محبوب بندہ نہیں ہوتا. کس وجہ سے اللہ کے بندو؟ صرف گناہ کی وجہ سے. یہ اتنا خطرناک چیز ہے گناہ کہ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے, اور ہمارے چہرے کی رنگت کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے. اور یہی نہیں, گناہوں کی خطرناکی ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی نظر میں اپنی عزت گنوا بیٹھتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی نظر میں جو اپنی عزت گنوا بیٹھے اس کی کیا وقت رہ جائے گی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن المعصیۃ حل سخط اللہ. اے لوگو, تم گناہ کرنے سے بچو, کیونکہ گناہ اللہ رب العالمین کی نظر میں انسان کو ذلیل کر دیتا ہے, اور جب بندہ اللہ کی نظر میں عزت دار نہیں رہے گا تو وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اگر اللہ اپنی نظر میں گرا دے, اگر اللہ اپنی نظر میں بے عزت کر دے کسی بندے کو, تو کہاں جائے گا وہ عزت حاصل کرے گا؟ کون سی جگہ اس کو عزت ملے گی؟ کہیں نہیں اس کو عزت ملے گی. یہ گناہوں کی خطرناکی ہے, یہ گناہوں کی بربادی ہے. جو گناہ انسان کرتا ہے اس کی وجہ سے رب العالمین کی نظر میں اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے, اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اور اگر دیکھیں تو گناہ کرنے والا بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے, اور جب شیطان کا قیدی بن جاتا ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ شیطان اس کو نیکی کے راستے پہ لے جائے گا یا برائی کے راستے پہ لے جائے گا؟ یہ تو دشمن ہے ہی, وہ تو چاہتا ہے کسی طرح اس کو جنت سے بھگا دیں, کسی طریقے سے اس کو جہنم میں پہنچا دیں. ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کو اپنی قید میں لے لیتا ہے. گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے انسان نا, تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس پر. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ قَرِينًا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا دوست بن جاتا ہے, وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. اور ذکر سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذکر سے غافل ہونے کا مطلب اللہ کے دین سے غافل ہو جانا. اور اللہ کے دین سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کان کھول کے سن لیجئے گا, یہ اللہ کا دین کوئی بالی ووڈ کا ایکٹنگ نہیں ہے کہ جو تمہارے کانوں کو محظوظ کرے, جو تمہارے دلوں کو لبھائے. نہیں نہیں, اللہ کا دین وہی ہے جب قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں تمہارے کانوں سے ٹکرا جائیں, تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, دل کے کان کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اس کی طرف لگ جاؤ. اور اگر ہم نے سوچا کہ ہمیں مزہ آنا چاہیے تو میرے بھائیوں قال اللہ اور قال الرسول میں شیطان اتنا روڑے ڈالتا ہے کہ اس میں مزے نہیں آتے. صحابہ کرام جب صرف یہی سنتے تھے, یہ اللہ نے فرمایا, یہ رسول نے فرمایا, دوڑ پڑتے تھے اس کی طرف. اور میرے بھائیوں, اور اگر ہم نہیں دوڑتے تو ہم شیطان کے دوست بن جاتے ہیں, اور جب شیطان کے دوست بن جاتے ہیں تو شیطان ہمیں برائی کو اچھا لگائے گا اور بھلائی کو برا سمجھائے گا, برا سمجھائے گا.
اللہ کے بندو، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اپنے آپ سے غافل بن جاتا ہے، اپنے آپ سے غافل بن جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں. اللہ، یہی لوگ فاسق ہیں. بھلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ کی باتوں کو بھلا دیا، نبی کے فرامین کو بھلا دیا. اور جب بندے نے اللہ کی بات، نبی کی فرامین کو بھلا دیا تو اللہ سے غافل ہوا، اور جب اللہ سے غافل ہوا تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا. اور جب اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. اے بندے خدا، تو مجھے یاد نہیں کرتا، میرا ذکر ہوتا ہے تو اعراض کرتا ہے، میری باتیں بتائی جاتی ہیں تو بھاگ جاتا ہے. تو بھاگ، کہاں جائے گا؟ بھاگ جا، تو چل، جس راستے پہ جا رہا ہے دوڑ جا. ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہارے نام پر فاسق کا رجسٹریشن ہو گیا ہے، تو فاسق بن گیا ہے. اللہ، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو بھولے نہیں، اللہ کے دین سے غافل نہ ہوں اور گناہ سے باز آ جائیں. کیونکہ جب ہم گناہ سے باز نہیں آئیں گے، گناہ پہ گناہ کریں گے نا، تو ہماری دنیاوی زندگی تنگ ہوگی، سکون و اطمینان ہمیں ملے گا نہیں. سب کچھ ہمارے پاس ہوگا لیکن ہمیں سکون نہیں ملے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ، غور کریں اس آیت پر. جو ہماری ذکر سے اعراض کرتا ہے نا تو ہم اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا رب العالمین سے، اللہ ہمیں آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے. اللہ فرمائیں گے ارے اسی طرح تو ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، تم نے بھلا دیا تھا، آج کے دن تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. اللہ کے بندو، بھلا دیے جاؤ گا کا مطلب کیا ہوگا؟ ارے تمہیں شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، تم گندگی میں پلو گے، گناہوں کی خطرناکی میں رہو گے، شیطان کے نقش قدم پر چلو گے، نماز کی پابندی نہیں ہوگی، ارکان ایمان کی پابندی نہیں ہوگی. کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ رب العالمین تمہیں چھوڑ دے گا اور اللہ بھلا دے گا تو بخشش کہاں ہوگی؟ بخشش کہاں ہوگی میرے بھائیوں؟ نہیں ہوگی. اللہ کے بندو، یہی نہیں، اگر ہم گناہ میں لت پت رہتے ہیں تو ہمارے پاس جو نعمت رہتی ہے نا، وہ نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ نعمت سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں، نعمت سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو دیکھیں وہ آیت، قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. آپ پڑھیں، اس کو پڑھتے چلے جائیں. اللہ نے کیا کہا؟ اے آدم، تو تیری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو وہ کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہیں جانا. اللہ نے کیا کہا؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور شیطان نے بہکایا، درخت کے قریب گئے اور گناہ کر بیٹھے. اللہ نے زمین پہ پھینک دیا، اور جنت کی اتنی حسین نعمت ان کو ملے تھی، وہ نعمت ان سے چھن گئی، وہ نعمت ان سے چھن گئی. اللہ کے بندو، گناہ کی وجہ سے جنت جیسی نعمت اگر چھن سکتی ہے تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنو عظیم نعمت ہمارے پاس ہو، کتنو عظیم نعمت ہو، اگر ہم گناہوں میں لگے رہیں گے تو عظیم نعمت ہم سے ہاتھ چھڑا کے چلی جائے گی، اور پھر ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ کے بندو، اور یہی نہیں، گناہوں کی خطرناکی سے ہمارے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ سنے ہوں گے بہت سارے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آتے ہیں ٹکتے نہیں ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کے وسائل ہیں لیکن ہمیں اس میں برکت نظر نہیں آتی. اللہ کے بندو،
برکت کیسے نظر آئے گی؟ یہ نظر اس وجہ سے نہیں آتی کہ ہمارے گناہ ہمیں نظر نہیں آنے دیتے اس کو، یہ دل ہمارے گناہوں میں لت پت ہیں، اسی لیے وہ برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ نہ مال میں برکت ہے، نہ اولاد میں برکت ہے، نہ ہمارے گھر میں برکت ہے، نہ کمائی میں برکت ہے، نہ ہماری تندرستی میں برکت ہے۔ کیسے آئے گی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے برکت نہیں آ رہی ہے، برکت سے محرومی ہماری مقدر بن چکی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتے چلوں، یہی نہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو شرم و حیا اس کی ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جس راستے پہ چلے گا نا، وہ یہی نہیں دیکھے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ہم تو ہم ہیں، ہم کریں گے، کسی کی کیا پرواہ ہے، ہم تو ہم ہیں، ہم کریں گے۔ یہی تو بے حیائی ہے، جو کچھ چاہے ہوگا، یہی تو بے حیائی ہے۔ اور اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو دیکھے گا بے پردہ گھومتے ہوئے، دیکھے گا غلط قسم کی ناولیں پڑھتے ہوئے، غلط قسم کے اسٹیچو دیکھتے ہوئے، اگر وہ دیکھے گا تو اس کے کان پر چوت تک نہیں رہے گا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو جو چاہتا وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں رہ جاتی، کسی چیز کی فکر نہیں رہ جاتی۔ اور میرے بھائیوں، آگے چلیں تو یہ پتہ چلتا ہے رزق سے محروم بھی کر دیا جاتا ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان الرجل اذا اسا خطیہ، بندہ جب گناہ کرتا ہے، جب غلطی کرتا ہے، یعملها یحرم رزقہ، جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس پر عمل کرتے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ اتنے پیسے ملنے والے ہیں، اس جگہ ہمیں یہ چیز ملنے والی ہے، لیکن آتا یہ ہے کہ آخری وقت میں اس رزق سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا اور رزق اس کو نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، یہ مسائل کون پیدا کرنے والا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارا بندہ کس راستے پہ جا رہا ہے، اور جس راستے پہ جا رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو رزق نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ وہ غلطی کا راستہ ہے، وہ گناہ کا راستہ ہے، اور گناہ کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے ہم رزق سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہمیں علم جو ملنی چاہیے، اس دل میں جو قال اللہ اور قال الرسول کے علم سے جو نور آنی چاہیے اس دل میں، وہ نور نہیں آتا۔ ہم بسا اوقات علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہیں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ یہ نور سے دل محروم ہو چکا ہے، اور جب نور سے دل محروم ہو چکا، اچھا کیسے لگے گا؟ اچھا کیسے لگے گا؟ جب امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی ذہانت کو امام مالک دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ذہین بچہ ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے استاد وکی سے شکایت کی، اپنے سوئے حفظ کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ علم اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اور یہ نور اللہ کسی گنہگار کو نہیں دیتا، اللہ کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، غور کریں، یہ نور جب ہوگا تب تو اس سے روشنی پھوٹے گی، اور اس روشنی سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ جو نور والا ہوگا وہی نہ اٹھا پائے گا۔ کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا میرے بھائیوں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو، جو کچھ ہمیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو رب العالمین ہمارا بخش دے رہا ہے، ہماری بہت ساری خطائیں رب العالمین نظر انداز کر دے رہے ہیں، لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں، ہمارے اولاد میں جو ناچاکی ہو رہی ہے، یا حکومتوں کی طرف سے جو ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہر قسم کی جو پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے نا، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے جتنے بھی راستے سب مشکل بنتے چلے جاتے ہیں۔ آخر کیوں مشکل ہو رہے ہیں؟ کیوں مشکل ہو رہے ہیں؟
ومن یتق اللہ من امرہ یسرا، جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے نا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا گناہ کرتا ہے، رب العالمین اس کے راستے کو مشکل بنا دیتا ہے، اللہ اس کے راستے کو مشکل بنا دیتا ہے۔ ایک روایت میں آپ کو اور بتا دوں، ایک روایت گناہ کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں، صحیح روایت ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بندے آئیں گے جن کے پاس تہامہ جیسی نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں روشن ہوں گی ان کے پاس، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، آپ ہمیں بتائیے کیسے لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان سے متنبع رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ کے اپنے بھائی ہوں گے، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، قیام بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے، تنہائی میں جب رہیں گے تو گناہ سے نہیں بچ پائیں گے، خلوت کے گناہ، موبائل کے گناہ، انٹرنیٹ کے گناہ، اور یہ جو گناہ پنپ رہے ہیں، ناولے کے گناہ، افسانوں کے گناہ، اکیلے میں جا کر کے جو بندہ صرف گناہ میں ملوث رہتا ہے، ایسے بندوں کے لیے یہ حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا سب کچھ کریں گے، ساری نیکیاں کریں گے، جب رب العالمین کے پاس جائیں گے تو ان کی نیکیاں ہوا میں اڑا دی جائیں گی، کیونکہ ان کے خلوت پاک نہیں ہوں گے، ان کے خلوت پاک نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج کے دور میں جو مہنگائی ہے، حکومتوں کی مار ہے، اور کھانا جنگی جو ہے، یہ سارے کے سارے مسائل یہ ہمارے اپنے گناہوں کے کرتوت کے نتیجے ہیں، یہ ہمارے کرتوت کے نتیجے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو متنبع کر لیں، اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں، اور شیطان کے راستے سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے رب العالمین کی طرف آ جائیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی پالیں۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔